ہے او میرے بھائیو، کتا ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے، زندگی بھر تمہارے دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے، اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں، ظالمو ہم تو ناپاک تم سے وفا کر، تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ چند سکوں پہ تم بکے، ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے، تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا، زندگی تمہارے در پہ گزار دی، تمہیں ہمیں سے سبق نہ ملا۔ ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کہیں ہمارے گھر آ گیا، ہماری ماں زندہ تھی، باپ فوت ہو گئے تھے، ہم دونوں بھائی غیر حاضر، میری ماں نے نوکروں سے کہہ دیا اس کو روٹی ڈال دیا کرو، وہ اسی گھر کا ہی ہو کے رہ گیا، کبھی آنا جانا ہوتا تو نظر آتا، ہماری ماں مر گئی، اسے تو نہیں پتا چلا کہ مجھے کھانا کھلانے والی مر گئی۔ وہ کتا اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، گھر نہیں چھوڑا، اس کی لاش گھر سے نکلی اور پیغام دے گی طارق جمیل کو کہ نمک کے ساتھ یوں وفا کی جاتی، اللہ سے بڑھ کے کون ہے محسن، اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ دو ہی تو ہستیاں تھی جن سے وفا کرنی تھی، ایک اللہ ہے اس کا رسول۔ جاؤ یونیورسٹیوں میں دیکھو جوان کیا کر رہے ہیں، کو ایجوکیشن نے کیا قیامت کھا دی ہے، حیا کے جنازے کب کے اٹھ گئے، غیرت کا دامن تار تار، حیا کسی کونے میں آنسو بہاتا پھر رہا ہے، صرف زندہ باد مردہ باد سے اللہ کی مدد اترتی تو کب کی اتر چکی ہوتی، جلسے جلوسوں سے اللہ ساتھ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی، اتنی وفا کتے جتنی وفا پہ آنا ہوگا، چلو انسانوں جیسی نہ صحیح، جانور جیسی کر لو، جانور جیسی، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اللہ اقبال کی خبر ٹھنڈی کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، بھائی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، بیٹا میرا بیٹا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے ویزا کوئی نہیں، بغیر ویزے کے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ میرا اللہ تھا اور اس کا حبیب تھا۔ سورہ عالم تو آپ کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جیسی عمر تو دیتا، اگر آپ کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہوتی تو آج ہم بھی صحابی ہوتے، جو 1450 سال عمر پائی انہوں نے، اور سلیمان علیہ السلام جیسا تخت دیتا، ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا، کائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے فقیر، سب سے بڑے نبی سب سے بڑے فقیر، تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا نظام کیا بنایا؟ 1,24,000 صحابہ کھڑے کیے اور ان کو حج کے میدان میں عرفات میں جمع کیا، اور 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا تھا دعوت دینا، وہ اپنی امت کو منتقل کیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 10 تاریخ کو، پھر 11 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ اس امت کو دعوت کا کام ملا، اس امت کو دعوت کی محنت ملی اور دین کی حفاظت ملی اور دین کو جان مال سے زیادہ عزیز کرنا ملا، اور ان صحابہ نے نبیوں کی طرح دین کو پانی دے کر دکھایا، اور آج دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے 1,24,000 نفوس کی خوبصورت زندگی ہے، اور ان کا عالم ہے کیا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جو میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں نا، یہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفر پہ بڑے شدید، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا
سجدن، کہ کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں رکوع میں، کبھی ان کو دیکھتا ہوں سجدے میں، تو بھی دیکھ یہ رکوع میں یہ سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے، کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں، کبھی میرے پیغام کو لے کر پھرے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر مجھے اقبال یاد آ گیا، دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صحابہ اس کی تعبیر بنے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ اس پاکیزہ جماعت نے میرے نبی کے پیغام کو اٹھایا اور دنیا کے آباد کناروں تک پہنچایا۔ میں مراکش گیا پچھلے سال، وہاں ایک شہر آصفی اصفا کا بگڑا ہوا، ہائے افسوس، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے تونس میں داخل ہوئے اور چلتے 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 مراکش، اور مراکش کے آگے بحر اوقیانوس دیکھا تو بے قرار ہو کے گھوڑا ڈال دیا۔ جب سمندر کی موجوں نے گھوڑے کو روکا تو آسمان کی طرف تلوار اٹھا کر گیا، میرے رب آئے افسوس، میرے پاس اسباب نہیں اس سمندر کو پار کرنے کے، اگر میرے پاس اسباب ہوتے اور مجھے پتا ہوتا کہ اس پار بھی کوئی رہتا ہے تو میں تیرا پیغام اس پار بھی پہنچاتا۔ الجزائر میں سوئے ہوئے ہیں، ابو رویفہ انصاری لیبیا میں، ابو زمعہ بلبی تیونس میں، ابو لبابہ انصاری تیونس میں، ابو زمعہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے حجام تھے، آپ کا اسرا، آپ کے سر پہ اسرا پھیرا ابو زمعہ، ان کی قبر کے ساتھ اللہ کے نبی کے بال بھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے وہ بال بھی وہیں دفن ہیں۔ میں کیروان گیا ابھی جنوری میں تو وہاں زیارت کی قبر کی، ایک جماعت اٹھی نبیوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا اور دنیا میں جنتی ہونے کا ٹائٹل لیا۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے دائیں طرف ابوبکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے بیٹھے تھے، تو آپ نے ان کے یوں ہاتھ پکڑ لیے، تو دیکھو ہکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابوبکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، ہم ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحباً مرحبا، اجی حضرت آپ ادھر سے گزرے، جی نہیں آپ یہاں سے گزرے، حضرت آپ یہاں سے گزریں، بھائی آپ ادھر سے آ جاؤ، بھائی ادھر سے، بھائی ادھر سے، 8 دروازے پکار رہے ہیں۔ سلمان فارسی ایسے ہو کر کھڑے ہو، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا ادھر 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 ادھر۔ پھر ہم نے کہا عمر رات ایک محل دیکھا بڑا زبردست، جنت میں ایک اینٹ یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک موتی کی۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ ایک قریشی کا ہے، تو مجھے خیال ہے میرا ہوگا، اتنا عالی شان۔ تو میں آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے عثمان کو دیکھا، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہوگا۔ پھر علی پاس بیٹھے تھے، ان کا ہاتھ پکڑا اور یوں قریب کر کے اپنے سینے کے ساتھ کر لیا، کہا علی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہو؟ بہت ساری پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے تو بس یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے، اگر میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ ہو گیا، راضی ہو گیا۔ طلحہ زبیر، ہر نبی کے جنت میں ایک خادم، ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 آدمیوں کو آپ نے ایک سانس میں بشارت دی کہ یہ 10 جنتی 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 جنتی، جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ۔ بدر والے یہ کون ہیں؟ میرے نبی نے کہا اللہ کہہ رہا بدر والو جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا۔ حدیبیہ یہ کون ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ باقی سارے صحابہ کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے محبوب
تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی، سب جنتی۔ ایک جماعت تیار ہو گئی، انہوں نے سیدھے سے رکھا اور اللہ کے پیغام کو ہے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو عرب مرتد ہو، صرف مکہ، طائف، مدینہ 3 اسلام پہ باقی رہے، باقی سب نے اسلام چھوڑ دیا اور کانپ کے رہ گیا مدینہ۔ 1400 سال میں دو آدمیوں کے بارے میں ایک بول کہا گیا جو میں سنانے لگا ہوں۔ 1400 سال میں صرف 2 آدمی، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا، اللہ کا کوئی ماننے والا نہ رہتا۔ پھر کوئی 200 سال کے بعد، لولا احمد لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ باقی رہتا۔ یہ 2 آدمیوں کے بارے میں تاریخ بولی ہے، سب کے فضائل ہیں، پر یہ لفظ 2 آدمیوں کو ملا ہے، ایک صدیق کو، ایک امام احمد بن حنبل کو۔ اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، ابھی موقع نہیں اس کے بیان کرنے کا، پوری تاریخ ہے۔ سارا عرب مرتد ہو گیا تو مدینہ ہل کے رہے، کانپ کے رہے۔ ایک صدیق کا دم تھا، اس نے مدینے کو بھی سنبھالا، ایمان والوں کو بھی سنبھالا، اور مرتدین کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن گئے، آخری چٹان بن گئے، اور ہر کفر کی آندھی کا رخ پھیر دیا، ہر ارتداد کے حملوں کا منہ موڑ کر انہیں ہوا منبثہ کر دیا۔ ایک دفعہ نکلے، پھر دوبارہ نکلے، تیسری دفعہ نکلنے لگے تو حضرت علی نے گھوڑے کی لگام پکڑ، کشم سیفک ولا ترجعنا بنفسک۔ تو بکر، میں تمہیں اللہ کے نبی کا قول یاد دلاتا ہوں جو احد کی جنگ میں انہوں نے تمہیں کہا تھا، وہی آج میں تمہیں کہتا ہوں، اپنی تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے ہمیں تکلیف میں نہ پہنچا، تو مر گیا تو اسلام کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق نے گھوڑے کی لگام چھڑائی، کہا علی میرے بارے میں مجھے کوئی نصیحت نہ کی، میں اپنے ہوتے ہوئے دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر نکل گئے، یہاں تک کہ 1 سال ایسے گھومی ہے جنگ کی چکی، ایک پل چین نہیں تھا، لیکن 1 سال میں سارے ارتداد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور پھر 1 سال کے بعد شام کی طرف، عراق کی طرف بھیجا ہے صحابہ کو اللہ کا پیغام دے کر کے، جاؤ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام۔ یہ فاتح بن کے نہیں نکلے تھے، ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اللہ کا پیغام لے کر نکلے تھے۔ اللہ اللہ ہے، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے میرے ساتھ جائے گا، اور پھر جنت کے 8 دروازے کھلیں گے میرے ایک امتی کے لیے، اور ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 در پکاریں گے، ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ تو میرے بھائیو، موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کی خبریں میرا نبی سچی دے کر گیا ہے، حقیقی دے کر گیا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرے گا وہ کامیاب، جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ ناکام۔ میری آپ کی ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی کی منزل وہ اللہ ہے، مقصود وہ اللہ ہے، معبود وہ اللہ ہے، مسعود وہ اللہ ہے، جس کو راضی کرنا ہے وہ اللہ ہے، جسے منانا ہے وہ اللہ ہے، جس کی نظر کو دیکھ کے چلنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے جھکنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے آہوزاریاں کرنی ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے تڑپنا ہے وہ اللہ ہے، جس سے اپنا فقر دکھانا ہے وہ اللہ ہے، جسے ضرورتیں بتانی ہیں وہ اللہ ہے، جس سے مرادیں مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے عزت مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے رزق مانگنا ہے وہ اللہ ہے، جس سے شفا مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے بلندیاں مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے دنیا اور آخرت مانگنی ہے وہ اللہ ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول کا بتایا ہوا اور اللہ کا بتایا ہوا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اور وہ الصوم ہے، اور وہ روزہ ہے۔ میرے اللہ کو نہ ہمارے سجدوں کی پرواہ، نہ ہمارے بھوک اور پیاس کی پرواہ، پر اس کائنات کا قانون ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے جان مال کو کھپانا پڑتا ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے، تھکنا بھی پڑتا ہے۔
تو یہی اس کائنات کا قانون ہے. اللہ کی طلب میں اللہ کو پانے کے لیے جان بھی اللہ نے مانگی، مال بھی مانگا ہے، اور اپنے جذبات کو بھی مانگا ہے، احساسات کو بھی مانگا ہے، کہ قانون فطرت اور قانون کائنات یہی ہے. تو اس وقت اللہ کا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ متوجہ کیا، اور پھر ہمیں تسلی دینے کے لیے کہا کہ بے شک تمہیں بھوک پیاس لگے گی، لیکن یہ تم سے پہلوں پر بھی ایسے میں نے فرض کیا تھا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلوں پر بھی فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے. ان کا روزہ تم سے زیادہ سخت تھا، تمہارا روزہ میں نے ہلکا کر دیا ہے. تم سحری بھی کھا سکتے ہو، افطاری بھی کرو اور سحری بھی کرو. تم سے پہلے جو امت تھی وہ صرف افطاری کرتے تھے، پھر افطاری کرتے تھے، 24 گھنٹے کے بعد کھانا ہوتا تھا، اور اس کے بعد رات کو نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بیوی کے قریب جا سکتے تھے. اور ان کے روزے کا وقت شروع ہوتا تھا، کھانا کھایا، آنکھ لگ گئی، بس اب وقت، چاہے 1 منٹ کی بھی آنکھ لگ گئی تو اگلا وقت شروع ہو گیا. اگر وہ سوئے نہیں تو وقت ہے، جو ہی سوئے تو اگلا وقت شروع ہو گیا، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا. ہمارے اوپر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا. اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کا فرض کیا روزہ. ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ چرانے والے تھے. یہ چرا کے شام کو واپس آئے، بیوی سے کہنے لگے کچھ افطاری کا سامان ہے؟ کا کچھ بھی نہیں، فاقہ ہے. کہنے لگے وہ کہنے لگے اچھا تو فکر نہ کر، میں تیرے روزے کا انتظام کرتی ہوں. اور وہ کہیں کچھ کسی سے کچھ مل جائے. انہوں نے سر رکھا چارپائی پر، اونٹ چرا کے تھکے ہوئے آئے، آنکھ لگ گئی. بیوی کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج غروب ہو گیا. جب وہ آئیں تو سوئے ہوئے، تو ان کا ہلکتا یا قیس، ارے قیس مارا گیا تو. ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا. کیسے؟ اب تو کھا نہیں سکتا، تجھ تیری آنکھ لگ گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو وہ سیدھے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں تو مر گیا. کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں غریب آدمی، اونٹ چرانے والا، چرا کے آیا، میری آنکھ، گھر میں کچھ نہیں تھا، میری بیوی گئی کہیں سے افطاری کا کوئی سامان لینے، اس کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج چھپ گیا، میری آنکھ اس کے بعد کھلی، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا، میں تو نہیں پورا کر سکتا. اے دعائیں دو کملی والے کو، جس کی توفیل کیا کیا سہولتیں اللہ نے تمہیں دے دی. دعائیں دو سبز گنبد والے کو، اگر اس کی دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کی قسم آج کے مسلمان بھی بندر اور خنزیر بنتے، جیسے پہلے مسلمان بندر اور خنزیر بنے تھے. اس کے آنسوؤں نے میرے رب کے عذابوں کو روک دیا، اس کی دعاؤں نے، اس کی آہوں نے، اس کی تڑپ نے، اس کے رات کے آہوزاریاں اور اس کے رات کے ساری رات کے جو میں الفاظ کہاں سے لاؤں، میں ان تعبیرات کہاں سے لاؤں کہ کیا کچھ کر گیا وہ امت کے لیے. ابھی اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس کی فریاد ہے میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گنجائش آئے گا اچھا اے میرے حبیب تیری توفیل، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اچھا تیری امت کو چھٹی، ساری رات کھاؤ. ہاں جب ادھر صبح کی سفیدی نظر آئے تو پھر کھانا بند کر دو، ساری رات اجازت. ایک اور واقعہ ہو گیا، ایک شخص آ گئے، یا رسول اللہ میں مر گیا. کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. اچھا غلام آزاد کر. کہنے کا غلام کہاں سے آزاد کروں، میں تو غریب آدمی. اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہاں سے کھلاؤں میں، آپ غریب. تو پھر آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ. وہ کہنے کا ایک روزے ہے چانچاڑ ہے، 60 روزے کی کرتا. کہ ایک روزے میں تو یہ کر دکھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا. تو آپ بھی ہنسنے لگے. اچھا تو بیٹھ، تیرا انتظام کرتا ہوں. وہ بیٹھ گیا. کچھ دیر گزری، ایک انصاری صحابی آئے، ٹوکرا کھجور کا سر پہ. کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں. تو آپ نے کہا او بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہا آجا یہ لے جا اور مدینے میں 60 گھروں پہ بانٹ دے. سبحان اللہ، کوئی بڑا ہی زوردار ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، آپ مہربانی کرو میرا جرمانہ مجھے حلال کر دو، میں آپ پہ ہی کھا لواں، میں اپنا جرمانہ آپ ہی کھا لواں. تو آپ اتنا ہنسے، سارے صحابہ ہنس کے، اور آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے آخری داڑیں نظر آنے لگے. فضاحک حتی بدت نواجذہ، یہ آخری دانت نظر آنے لگے. تو آپ نے بھی موج میں کہا چل تیرے لیے تو حلال کرتا ہوں اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ اس امت کے ساتھ اللہ کی نرمیاں اور اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی کرم نوازیاں ہیں اس کملی والے کے توفیل. جب یہ قصہ ہوا تو پھر اللہ نے کہا اچھا بھائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. چلو بھائی، روٹی بھی حلال، بیوی بھی حلال، پانی بھی حلال. اب رات کو ایسا ہے جیسے رمضان نہیں، لیکن برکات ساری موجود، رحمتیں ساری موجود اور مغفرت ساری موجود، عنایات ساری موجود، لیکن رات پوری چھٹی،
पूरी छुट्टी, खाओ पियो, बीवियों के साथ पास बैठो, बीवियों के पास जाओ, तुम्हें इजाजत, हाँ जब इधर से सूरज निकले फिर खत्म। हाँ अगर एतकाफ बैठना है, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, हाँ एतकाफ की हालत में मस्जिद के पाबंद रहो, उसमें घर मत जाओ। सिर्फ अब ये पाबंदी सिर्फ एतकाफ वाले के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ये उस कमली वाले के तुफैल हुआ है, ये उसकी दुआओं के सदके हुआ है और उसके आंसुओं के सदके हुआ है। शुक्र करो कि हम मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत में पैदा हो गए। उस मालिक ने करम किया, सानू केड़े सुरखाब दे पर लगे हुए हैं, उसने करम किया, उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया। हाय हाय, वाह या रसूल अल्लाह, कमाल। मिन मकाम महमूद, मिंबर आ गया, बिछ गया, अल्लाह का हुक्म होगा बैठो मिंबर पर, तो अल्लाह के नबी कहेंगे मैं ऊपर हाथ रखूंगा। मिंबर पे से हाथ रख, मुझे ये खतरा लगेगा कि अगर मैं मिंबर पर बैठा तो ये कहीं मुझे लेके जन्नत में न चला जाए और मेरी उम्मत अकेली न रह जाए, तो मैं मिंबर पे नहीं, मैं उस तरह से हाथ रखूंगा कि अल्लाह तेरी भी मान ली है, अपनी उम्मत ने नहीं छड़ना। हाँ दुआ दो, जो सब कुछ जानता भी था फिर भी रोता चला गया। तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, भरी पड़ी हैं हदीसें। अब फिर कहा अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। जहन्नुम की चीख पर सारे नबी मुंह के बल गिरेंगे और आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी कहेगा या अल्लाह नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान बचा। और सुनो 5 बड़े नबी हैं, 5, जिनमें 5 में हमारे नबी और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम। इब्राहिम का कद सबसे निकला हुआ है, वो कहेंगे या अल्लाह मैं किसी का सवाल नहीं करता, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता आज मेरी जान बचा। और ईसा इब्न मरियम, या अल्लाह मैं आज अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। और तुम्हारा रसूल कहेगा या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। आज उसकी तुफैल एक और करम हो गया, चलो भाई छुट्टी, सारी रात इजाजत, हाँ सहरी के वक्त से रोजा शुरू, इफ्तारी पर मगरिब पर खत्म, जल्दी इफ्तार करो, अज्जलू बिल इफ्तार, सुभान अल्लाह, या सूरज अंदर जाए फौरन खाओ। ये मेरे नबी की शफकत है कि ताकि तुम्हारी भूख का वक्त कम से कम हो, प्यास का वक्त कम से कम हो। सहरी आखिर में खाओ, आखिर हमारे नबी सहरी ऐसी खा रहे होते थे कि आखिरी रुकमा मुंह में होता था और उधर बिलाल अजान देने जा रहा होता था। क्या शफकत है, क्या शफकत है कि भूख का वक्फा भी कम से कम रखा। और अफजल तरीन वक्त सहरी का आखिरी है, आखिरी, इधर आखिरी घूंट मुंह में जा रहा हो, इधर अजान हो रही हो। और अफजल तरीन इफ्तारी है, इधर सूरज अपनी आखिरी किनारा उफक में गायब करे, इधर खजूर मुंह में जाए, इधर पानी मुंह में जाए कि मेरी उम्मत पर भूख और प्यास का वक्त थोड़े से थोड़ा हो, ज्यादा ना हो। जो यहाँ तुम्हारी भूख न सह सके वो आखिरत में कैसे सहेगा। तो जो हमारे इतना ख्याल करे तो हम पर भी तो लाजिम है कि हम उसका ख्याल करें, हम पर भी तो लाजिम है कि हम उसका ख्याल करें। अज्जलू बिल इफ्तार, इफ्तारी जल्दी करो, इफ्तारी जल्दी करो और सहरी में ताखीर करो। आए है रमजान का महीना है, सहरी खाई जा रही, कौन खा रहे हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इरबाज इब्न सारिया और अली इब्न अबी तालिब, 3 आदमी इकट्ठे सहरी खा रहे हैं। बकरे की सिरी पकी हुई है, बकरे की सिरी। तो बिलाल आते हैं, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूँ अजान देने, सहरी का वक्त खत्म हो गया। यानी स्पीकर वाले सिर खा जाते हर 5 मिनट बाद, रोजेदारो अल्लाह नबी के प्यारो, जन्नत के हकदारो, जन्नत का ठेका होने ही दे चढ़िया है। खाली रोजे आए नहीं तो जन्नत के हकदार पहले बने बैठे, सारा महल्ला उन्हें सिर ते चाया होता है। और भाई एक दफा बता दो काफी है, क्यों शुरू होने जू ना किसी खावन देंगे ना पेमन देंगे। तो या रसूल अल्लाह सहरी का वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आपने कुछ नहीं कहा, खाते रहे। तो बिलाल निकले, कोठे पे चढ़े, अजान देने के लिए चढ़ने लगे। फिर ख्याल आया मैं देख लूं कि आपने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा। फिर वापस आए, आगे देखा तो आप खा रहे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम सुबह हो गई है। आपने एकदम ऐसे हाथ पीछे हटा लिया, कद तेरा भला हो जाए, अरे अभी सुबह नहीं हुई थी। आप तो अंदर बैठे बता रहे हैं, अरे अभी सुबह नहीं हुई थी, तेरी कसम झूठी ना पड़ जाए, इसलिए अल्लाह ने सुबह को तेरी कसम की वजह से पहले आज निकाल दिया है, तेरी कसम को झूठ से बचाने के लिए। जो अभी सुबह नहीं हुई थी, तेरी कसम को सच्चा करने के लिए उसे पहले खींच दिया
اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتا تو جب تک اللہ کے نبی کھا رہے تھے سحری ہونی نہیں تھی، ویسے ہی سحری نہیں ہونی تھی۔ یہ رمضان کا ایک قصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ مدینے میں ایسے رمضان آتا تھا، سحری ہو رہی، افطاری ہو رہی ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے در کھلے تاکہ میرے نبی تیری امت کے لیے 5 چیزوں کا صلہ۔ وہ کیا ہے؟ یہ پہلے روزہ داروں کی تکلیف زیادہ، پر تیری امت کے روزے داروں کی تکلیف کم، اجر زیادہ۔ 5 باتیں تیری طفیل عطیہ، کسی کو نہیں دی، تجھے دے رہا ہوں، تیرے چہرے کے طفیل کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ تعالی خلوف و فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، ان کے معدے کے خالی ہونے سے جو اندر سے بدبودار ہوا نکلے گی وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی، وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور کیا ہے کہ سارے شیطان بند کر کے پانیوں میں ڈال دوں گا، سب شیطانوں کو قید کر دوں گا تاکہ تیری امت کے روزے داروں کا روزہ خراب نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہو نا، ایک دم نمازی پڑھتے ہیں، ایک دم پڑھتے ہیں، پھر کھٹتے ہیں تو شیطان کوئی نہیں، اب یہ نفس ہے جو پرانا پاپی ہے اور عادی ہو چکا ہے نافرمانی کا، تو وہ چند دن میں پھر واپس اس کو کھینچ لیتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو پورا رمضان فجر تہجد 5 نمازیں تراویح پوری، جو عید کا چاند نظر آیا بالکل چھٹی، جی میں پٹا لکھوا لیا کہ بس 11 مہینے چھٹی تھے، 1 مہینہ ڈیوٹی۔ یہ شیطان بند ہوتا ہے۔ اور کیا ہوا؟ شیطان بند، تیرے تو فعل۔ اور کیا؟ ایک اور چیز بند، وہ کیا؟ جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دو، جنت کھل گئی، دوزخ بند ہو گئی۔ اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ ساری کائنات کو حکم دیتا ہوں، مچھلیوں کو بھی کہتا ہوں روزے داروں کے لیے دعا مغفرت کرو، روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ہواؤں سے، پانیوں سے، مچھروں سے، مکھیوں سے، پتنگوں سے، پروانوں سے، سانپ سے، بچھو سے، گیدڑ سے، شیر سے، ہاتھی سے، چوہے سے، بلی سے، بکری سے، بھیڑ سے، گائے سے، بھینس سے، باز سے، شہباز سے، عقاب سے، الو سے، طوطے سے، مینا سے، پرندے سے، فاختہ سے، کائنات کے ذرے ذرے سے کہتا ہوں چلو میرے حبیب کے روزے امت کے روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اور یہ تو بڑی چھوٹی شے ہیں، عرش کے فرشتوں کو کہہ دیتا ہوں اپنی تسمیاں چھوڑ دو اور میرے روزے، میری امت، میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کی دعا پہ بس آمین آمین، کیونکہ 24 گھنٹے میں روزے کا وقت الگ الگ اور ہر وقت کوئی نہ کوئی جو دعا مانگ رہا ہے، تو پورا رمضان عرش کے فرشتوں کی تسبیح، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ لا الہ الا اللہ، نہ اللہ اکبر، عرش کے فرشتوں کی تسبیح آمین 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 آمین، 30 دن آمین آمین سبحان اللہ۔ کیا امت، کیا رسول، کیا شریعت، کیا عمل ملا کہ عرش کے فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہو آمین، کہو آمین، کہو آمین، کہو آمین۔ ٹوٹ کے مانگو، تڑپ کے مانگو، اور رمضان کی دعائیں سیدھی عرش کو جا رہی ہیں۔ اور کیا کرتا ہوں؟ آخری رات سب کی بخشش، آخری رات سب کی مغفرت، آخری رات سب کی بخشش، روزانہ روزانہ ہر رات جہنم سے 10 لاکھ آدمیوں کو نکالا جاتا ہے، اور آخری رات پورے رمضان کی مقدار کے برابر نکالا جاتا ہے۔ اور میرا اللہ اعلان کرتا ہے ہاں بھائی فرشتوں، جو مزدور کام پورا کرے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہا جی مزدوری دی جائے۔ کہا اچھا، پھر میرے بندوں نے مزدوری پوری کر دی ہے، رات کو تراویح پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میں نے ان کے سارے معاف کر دیے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور ایک رات عطا فرما دی شب قدر، جو 80 سال کی عبادت سے بڑھ کر وہ رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی بندگی سے بڑھ کے ہے، اور اس میں سب کی بخشش کا اعلان۔ 4 آدمی کی بخشش نہیں ہوگی، 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی، 4 آدمی نہیں بخشے جائیں گے۔ میں بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ اونگنے والا بھی سنے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، دل میں بغض چھپانے والا، دل میں کینہ چھپانے والا، دل میں بغض چھپانے والا، اللہ تعالیٰ کہے گا ان کا معاملہ، ان کی فائل پیچھے کر دو، ان کی فائل پرے کر دو، جب تک یہ نہیں توبہ کرتے ان کی بخشش کوئی نہیں۔ توبہ کر لیں، ان کو بھی معاف، ان کو بھی معاف، ان کو بھی معاف۔ حضرت علی کا فرمان، ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، ایک فرض روزہ جان کے چھوڑ دیا، عذر سے چھوڑے اس کا مسئلہ اور ہے، جان کے چھوڑ دیا، پھر اب اس روزے کی کمی پورا کرنے کے لیے روزے رکھنے شروع کیے۔ کتنے شروع کیے؟ جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ نفل روزے رکھتا گیا، روزے کے ساتھ مر گیا تو ایک فرض روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔
جان بوجھ کے بیماری سے چھوڑ دے، اللہ نے اجازت دی ہے. اب ایک روزہ بھی رکھے گا تو اس کے برابر ہو جائے گا. سفر میں چھوڑ دے تو اللہ نے اجازت دی ہے، ایک روزہ بھی اس کی قضا میں رکھے گا تو اس کے برابر ہو جائے گا. جان کے چھوڑ دیا، غفلت میں چھوڑ دیا، پھر اس کی قضا دینا شروع کی. اب فرض ادا ہو گیا، قانون پورا ہو گیا. جو نقصان ہے یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک کی زندگی لے کر آؤ تو تم اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتے. اچھا، فرض روزہ تو فرض ہے، اس کا اجر تو میں بتاتا ہوں میرے نبی نے کیا کہا. میرے نبی نے نفل بتایا، کہا ہاں بھائی سنو، من صام یوما تطوعا، جس شخص نے نفلی روزہ رکھا، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر اس کو ساری زمین 7 بر اعظم سونے سے بھر کے دے دیے گئے. سونے سے بھر کر کہ جناب آپ کے نفل روزے کا بدلہ ہے. تو میرے نبی نے کہا یہ 7 بر اعظم کا بھرا ہوا سونے کا جہان اس نفلی روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا. تو فرض روزے کا بدلہ کہاں سے آئے گا؟ فرض روزے کا بدلہ کہاں سے آئے گا؟ دن کے روزوں کے بدلے اللہ معاف کر رہا ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رات کو قیام کیا، قیام سے مراد یہاں تراویح کی نماز ہے، تو اس کے بھی پچھلے سارے معاف. جن کا روزہ رات کی تراویح. رمضان کو رمضان کہتے ہیں. اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے، رمضان کے مہینے کا نام خود رکھا، شہر رمضان. قرآن میں آیا الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی کائنات کے بھی بننے سے پہلے، تو اس وقت بھی شہر رمضان کا لفظ موجود تھا. رمضان کے مہینے کو، روزے کے مہینے کو رمضان کا نام دینے میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ کیا خوشخبری ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا. رمضان، رمضا، جلنا. جلنے کا مطلب یہاں کیا ہے کہ جس دن پہلا روزہ رکھتا ہے روزے دار، پھر وہ بھوک اور پیاس کی تپش میں جلتا ہے تو یہ اندر ایک پھٹی بن جاتی، پھٹی. تو اللہ اس کے پورے سال کے گناہ اس میں ڈالتا ہے، وہ جلتے ہیں، پھر ڈالتا ہے وہ جلتے ہیں، ڈالتا ہے وہ جلتے ہیں. 30 دن یہ پھٹی جلتی رہتی ہے اور اس میں اللہ اس کے گناہ ڈالتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے. جب 29واں روزہ ہو یا 30واں روزہ ہو تو اللہ اس کے پورے سال کے گناہوں کو جلا کر، صاف کر کے ختم کر دیتا ہے. اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا. ٹھیک ہے جی، رمضان. رمضان نہیں، میم پر جزم ہے، رمضان، شہر رمضان. جل جانے کا مہینہ. کیا جلتا ہے اس میں؟ شیطان جلتا ہے اور مسلمان کے گناہ جلتے ہیں، اور وہ پاک پوتر ہو کر عید کے دن جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے چلو، فرشتے کہتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف. اور جب وہ پڑھ لیتے ہیں کہتا ہے بخشے بخشائے گھروں کو لوٹ جاؤ. تو ایک دن کا روزہ ہے، اور یہ روزہ صرف زبان کا نہیں ہوتا ہے، منہ کا نہیں ہوتا ہے کہ منہ بند کھایا نہیں پیا نہیں. نہیں، میرے نبی نے کہا جو جھوٹ نہیں چھوڑتا وہ اللہ کی نظر میں بھوکا رہے، پیاسا رہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. روزہ اوپر سے چلتا ہے، علیکم یہاں سر سے چلتا ہے. دماغ روزہ رکھے، کوئی فاسد خیال نہ آنے پائے. آنکھیں روزہ رکھیں، کہیں غلط حرام نظر نہ پڑے. ناک روزہ رکھے، غیر محرم عورت کی خوشبو نہ سونگے. منہ روزہ رکھے، کھانے پینے سے حلال بھی ختم، حرام تو پہلے حرام ہے. زبان روزہ رکھے، جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، شکایت سے، گالی سے، بدتمیزی سے، دل آزاری سے، دل شکنی سے، دل خراشی سے. پھر نیچے آؤ، سینہ روزہ رکھے، کھوٹ سے پاک کرو، حسد بغض سے پاک کرو، دل کو نفاق سے پاک کرو. پھر نیچے آؤ، پیٹ روزہ رکھے، پینے سے، کھانے سے. ہاتھ روزہ رکھیں، ظلم سے، ستم سے، غلط لکھنے سے، غلط اشاروں سے، غلط کنایوں سے، غلط تولنے سے. پھر شہوت روزہ رکھے، زنا سے، حتیٰ کہ بیوی سے بھی روزہ رکھے. پھر نیچے جاؤ، پاؤں روزہ رکھے، غلط محفلوں کو نہ جائے، غلط مجلس کو نہ جائے، غلط راہوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ چلے. زبان سر سے لے کر پاؤں تک جب روزہ ہوگا، جو ایسا روزہ رکھے گا تو میرے نبی کا فرمان ہے زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورا. سنو، اللہ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے شادی کرے گا. 100 روزے 29 ہوں تو بھی اللہ 30 لکھتا ہے، 30 ہوں تو بھی اللہ 30 لکھتا ہے. 29 کا مہینہ اوپر 30 لکھا جاتا ہے، 30 کا مہینہ 30 لکھا جاتا ہے، 29 کا بھی 30 لکھا جاتا ہے. ثواب پورا ملتا ہے، دن گھٹ جاتا ہے. اور 100 ہر روزے دار نہیں. یہ جو میں نے پہلے روزہ بتایا، سر سے لے کر پاؤں تک جس کا روزہ ہے، تو ہر ایسے روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے شادی. اور ہر روزے کے بدلے میں جنت میں ایک محل. کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ فیصل آباد والے کہتے ہیں ہم نے اسماعیل مسجد بنائی، ہم نے کمال کر دیا، پنجاب میں سب سے بڑی مسجد بن گئی. ہاں، میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ تمہاری پوری دنیا
یہ پوری دنیا یہ 7 بر اعظم کی دنیا اگر تم اٹھا کر اس روزے دار کے گھر میں رکھو گے تو یہ دنیا اس روزے دار کے گھر میں ایسے نظر آئے گی جیسے پوری دنیا پر ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ریاض صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ بلال مسجد کے ساتھ، وہ ایسے کوئی میں جنت سناتا تو ایک دن میرے پاس آیا، مولتا اتنی بڑی جنت کتنے تھوڑی تو سمجھ تو ہی باہر ہے، تجھے پتہ نہیں کی لمبے چوڑے دسی رکھ دے ہو، یہ کتنے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو چھوڑو، جو انسان دیکھ چکا ہے وہ بتاؤں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہاں جی دسو۔ میں کہا یہ جو ہماری زمین، ہمارا سورج، ہمارا چاند، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہماری کہکشاں ہے، اس کے ساتھ اور 16 کہکشائیں ہیں، 16 تو مل کر ہو گئی 17۔ یہ 17 کہکشائیں ہیں، 17 یہ ہماری زمین، اور اس میں یہ سورج اور اس کے ساتھ 9 سیارے اور کوئی 28 ارب چھوٹے چھوٹے سیارے ہیں، یہ مل کر نا اس کے ساتھ اور 17 کہکشائیں ہیں۔ اور اس کائنات میں جو کچھ دیکھا ہے انسان نے وہ کوئی 10 کھرب کہکشائیں دیکھی ہیں، 10 کھرب، اور یہ 17 چھوٹی سی ہیں، بڑی نہیں، چھوٹی سی بڑی نہیں، یہ تو وہ بھی جان چکے ہیں، اس لیے میری ہاں میں ہاں ملا، ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ جو ہماری 17 کہکشائیں ہیں نا، ان کا فاصلہ ہے اگر ایک سرے سے میں سفر شروع کروں روشنی کی رفتار سے، روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ ہماری 17 کہکشاؤں کا فاصلہ، میں یہاں سے چلا روشنی کی رفتار سے، میں جب دوسرے کنارے پہنچا تو 20 لاکھ سال چاہیے، 20 لاکھ سال درکار ہیں یہ 17 کہکشاواں نو پار کرن واسطے۔ تو جو باقی 10 کھرب ہیں، میں کہا کیا خیال شریف میں آیا؟ یہ تو سب آپ مانتے ہو؟ میں کہا ہن جنت سمجھ آ گئے کہ بالکل آ گئی، ہن سمجھ آ گئی، کھانے فٹ ہو گئی۔ اور یہ تو مچھر کا پر ہے اور اتنی بڑی کائنات نظر آ رہی ہے، تو اس کون جانے میرے خالق نے کیا کیا لامحدود نظام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہو گیا روزے کا بدلہ جو بتایا۔ ایک اور سنو، میرے نبی نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے وعمل لا يعلم ثواب عامله الا اللہ، جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ روزہ ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رمضان ختم، سارے گناہ ختم۔ ہاں ایک عمل ہمیں ملا ہے، روزہ تو سب کے پاس تھا، لیکن ایک عمل ہے جو ہمارے پاس ہے، پہلوں کے پاس نہیں تھا، وہ 20 رکعت تراویح کی نماز ہے۔ پہلی امتوں کو تراویح نہیں ملی، ہمیں ملی ہے۔ انہیں کیوں نہیں ملی؟ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، ان کی نماز میں کتاب نہیں پڑھی جاتی تھی، ہماری نماز میں کتاب پڑھی جاتی، ان کی نماز میں تسبیح ہوتی تھی، ذکر تسبیح بس۔ ہماری نماز میں پھر تراویح الگ الگ پڑھی، چونکہ آپ نے پڑھی 3 دن جماعت کرائی، پھر آپ نے کبھی نہیں پڑھی، تو اب صحابہ آتے قرآن اپنا نفلوں میں سناتے، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ پھر ابوبکر صدیق کا دور آیا تو اس میں بھی صحابہ مختلف جگہوں میں کھڑے ہو کے اپنا قرآن سناتے کو سناتے۔ حضرت عمر کا دور آیا تو آپ نے سب کو جمع کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری مسجد کا امیر، پوری مسجد کا امام بنایا اور 20 رکعت نماز شروع کروائی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کتنی رکعت پڑھی تھیں یہ پتہ نہیں ہے، کتنی پڑھی تھیں یہ معلوم نہیں، 3 دن کتنی پڑھی معلوم نہیں، سب کے سامنے یہ عمل نہیں ہوا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت طے کرنا، یہ اس کو متعین کرتا ہے کہ 20 تراویح دے دی اللہ نے۔ 20 تراویح میں اللہ کیا دیتا ہے؟ ہم جو نہیں پڑھتے تو ہمارا نقصان کتنا ہوتا ہے، یا آدھی پڑھ کے چلے گئے، 8 پڑھ کے چلے گئے تو ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے، یہ تو جان لو، پھر تمہاری مرضی کرو نہ کرو۔ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے 1,500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ جی بھائی، ہر سجدے کے بدلے میں 1,500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے بیٹھا ہوا ہے، سارے حساب دان ہو، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، 40 سجدے ہو گئے اور 1500 نیکی ہو گئی، تو 60,000 کا نفع روزانہ آپ 1.25 گھنٹے میں کما سکتے ہیں۔ 60,000 نیکیاں۔ اچھا، یہ تو صرف حسنات۔ ایک اور، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک محل بناتا ہے سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔
عبد الرحمن الثالث اندلس کے بادشاہ نے ایک گھر بنایا تھا، کورڈ ایریا، کورڈ چھتا ہوا ایریا، 4 میل لمبا 3 میل چوڑا، چھتا ہوا 4 میل لمبا 3 میل چوڑا، اس کے 15,000 دروازے تھے، 15,000۔ یہ ایک سجدے، اور اس گھر کو بننے میں لگے تھے 25 سال، وہ گھر 25 سال میں بنا تھا، 10,000 مستری مزدور اس پہ کام کرتے رہے تھے، اور 25 سال میں وہ جا کر بنا تھا۔ اور یہ ایک سجدہ جو 3 سیکنڈ کا ہوتا ہے، 3 سیکنڈ کا جو سجدہ ہوتا ہے، اس ایک سجدے میں آپ سارا مجمع روزانہ اپنے لیے 40 گھر جن کے دروازے 60,000 ہوں، تو وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ آپ روزانہ ایک گھر اللہ سے ایک سجدے پر روزانہ لے سکتے ہو۔ اب اگر نہیں پڑھی 40 گھر گئے، 60,000 نیکیاں گئیں، اگر آدھی پڑھی تو 30,000 نیکیاں گئیں، 20 گھر گئے، جتنی گھٹاتے جاؤ گے اتنا اجر گھٹتا چلا جائے گا۔ پھر ہر سجدے پر، یہ سجدہ تراویح کا ہو، فرض کا ہو، نفل کا ہو، تلاوت کا ہو، دن میں ہو رات میں ہو، یہ عام ہے، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک گھر لگاتا ہے، ایک درخت بناتا ہے، ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ جی میں پھر دوہراتا ہوں، تراویح کے ہر سجدے پر 1,500 نیکی، ہر سجدے پر ایک گھر جس کے 60,000 دروازے، ہر سجدے پر ایک درخت جس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ بھائی جا کے سن رہے نا؟ اب اگر نہیں پڑھی تو کتنا نقصان ہوا؟ آدھی پڑھ لیں تو کتنا نقصان ہوا؟ آدھی سے کم پڑھی تو کتنا نقصان ہوا؟ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کی رحمتوں کے لینے کا مہینہ ہے اور اللہ کی بخششوں کے لینے کا مہینہ ہے، یہ میرے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے، اس کو اہتمام سے کرو، اور اس کو اہتمام سے سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھو، دماغ بھی روزہ رکھیں، آنکھیں بھی روزہ رکھیں، ناک بھی، منہ بھی، زبان بھی، سینہ بھی، پیٹ بھی، ہاتھ بھی، شہوت بھی، پاؤں بھی، ہر چیز کا روزہ رکھو، تو یہ اللہ کے دربار میں فیصلے کروائے گا، دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اور سب سے بہترین ہے اللہ کی راہ میں چلے جاؤ۔ تبلیغ میں جانا اپنے رمضان کو سب سے زیادہ قیمتی بنانے والی بات ہے، جتنا آپ اللہ کی راہ میں پھرو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس رمضان کو قیمتی بنائے گا۔ اور بھائیو، اللہ سے خوب مانگو، دعائیں کرو، استغفار کرو، سحری اور افطاری کے وقت میں خاص طور پر کہ ساری امت پر حالات ہیں، پوری انسانیت پر حالات ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، گمراہی کے اندھیرے ہیں، ظلم و ستم ہے، تباہی اور بربادی ہے، اور دنیا دوزخ کی طرف جا رہی ہے۔ تو سب اللہ سے خوب مانگو کہ اللہ اس رمضان کو بدر والا کر دے، اور اللہ اس رمضان کو فتح مکہ والا کر دے۔ تو اس کی جو نیت کرے گا، اس کی جو نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو چمکائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے، اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ کم از کم اتنا تو آج کر لو کہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور رمضان کا پہلا جمعہ ہے، آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے تھے نا، اس پر آج پکی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، اور اگلا رمضان ایسے گزارو کہ توبہ سے پاک صاف ہو کر، تو پھر راتوں کو اٹھ کے جب مانگو گے تو آپ کی دعائیں اللہ کا عرش ہلائیں گی۔ تو آپ توبہ تو ساری نیت کر لو نا بھائی، کرتے ہو نا سارے بھائی توبہ؟ پھر تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اور بھائی اکتوبر میں اجتماع بھی ہے، 10 اکتوبر سے اب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. أنت الغني ونحن الفقراء أنت المعطي ونحن السائلون أنت المطعم ونحن الجيعان وأنت الهادي ونحن الضلال أنت الهادي ونحن الضلال أنت الهادي ونحن الضالون أنت المعز ونحن اس ذہن پر آیا اور آج بھی موجود ہے اور آج پہلے سے بہت زیادہ ہے. کیا ہوگا موت کے بعد کیا ہے؟ یہاں انسانی علم تو خاموش ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. تم آخرت کے بارے میں اندھے ہو. یہاں تمہارا علم تمہیں نفع نہیں دے سکتا. تم جیتی جاگتی زندگی کے بے شمار تعداد زندگی کے شعبے ایسے ہیں جن کا علم تمہارے پاس آج تک بھی نہیں ہے. آج تک تم اس تک نہیں پہنچ پائے. موت کے بعد کی زندگی کو کیسے جانو گے؟ وہ تو تمہارے بس میں نہیں ہے. تو علم کسی اور کا چاہیے جو ہمیں بتائے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. تو انسانوں کے ایک طبقے نے کہا موت کے بعد کچھ نہیں. جس نے بھیجا تھا اسی کا جواب صحیح ہے. وہ کہتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى میں تمہیں اسی سے دوبارہ نکالوں گا. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ جب چاہوں گا پھر تمہیں زمین سے نکالوں گا. ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا. قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ کہ اے میرے حبیب کہ مجھے میرے رب کی قسم یہ ہو کے رہے گا. عجب بات اللہ نے کہلوائی ہے. اللہ تعالیٰ یوں کہتا کہہ دو بھائی ہوگا. نہیں قل کہو کیسے؟ ای وربی پہلے قسم اٹھا. یہ فیصلہ آباد ہو یا ہند و سندھ ہو بے شمار خلقت ہے جو کہتی موت کے بعد کچھ نہیں. تو ان سے کہو یقیناً مجھے میرے رب کی قسم یہ ہو کے رہے گا کہ تمہارا رب تمہیں اٹھائے گا تمہیں نکالے گا. اور پھر یہاں اللہ کی خبر ہی سچی. انسانوں کے تجربے تو واہیات. تو میرے اللہ نے کہا کہ ہاں ایک دن آئے گا یوم نسیر الجبال جب پہاڑ ہٹ جائیں گے. وتری الارض بارزہ زمین میدان تمہیں نظر آئے گی. وحشرناہم پھر ہم تمہیں سب کو جمع کریں گے. کیسے؟ فلم نغادر منہم احدا تم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہ سکتا. کیوں؟ لقد احصاہم کہ میرا گھیرا پورا ہے. اور کیوں؟ وعدہم عدا میں نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے. میں اور آپ تو انسان ہیں. میرے اللہ نے تو مچھروں مکھیوں اور چیونٹیوں کو بھی گن کے رکھا ہوا ہے. کل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال ہر شے گنی ہوئی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. بقدر معلوم میں کیا کہنا ہے. صرف انسانوں نے تو انسانوں کو خود گن لیا ہے 5 ارب 6 ارب.
اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان چیونٹیوں کو گنا ہوا ہے، درختوں کے پتوں کو گنا ہوا ہے، کتنے گر گئے یہ بھی معلوم ہے، کتنے کھڑے ہیں یہ بھی معلوم ہے، کتنے نکل رہے ہیں یہ بھی معلوم ہے، کتنے درخت مٹ گئے اپنے پتوں سمیت، جڑوں سمیت، شاخوں سمیت یہ بھی معلوم ہے، کتنے آئندہ پیدا ہونے والے ہیں یہ بھی معلوم ہے، آج کی بارش میں کتنے قطرے آئے اور سابقہ پہلے دن سے آج تک کتنی بارشوں میں کتنے قطرے ہوئے بقدر معلوم، یہ سب معلوم ہے۔ سمندر میں موجیں اٹھی، موجوں نے بلبلے بنائے، یہ بلبلے کتنے بنے یہ معلوم ہے، ہر موج کے ساتھ ہر سمندر، 7 سمندر میں کتنی موجیں، ہر موج کے ساتھ کتنے بلبلے، کتنے پھٹ گئے، کتنے سلامت، کتنے پھٹ گئے اور قطرے قطرے بن کے ہوا میں اڑ گئے، انہیں ہوا نے اوپر اٹھایا یہ بھی معلوم ہے، کتنا پانی بخارات بن کے اوپر چڑھا اور اس میں سے بادل کتنے بنے، برسا کتنا، پہاڑوں پہ کتنا، وادیوں پہ کتنا، میدانوں میں کتنا، لوٹ کے سمندر پہ کتنا یہ بھی معلوم ہے۔ 4 پاؤں پہ چلنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، ہوا میں اڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، پھنکارنے والے، غرانے والے، دھاڑنے والے، چنگاڑنے والے، کا سب 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 کل شیء عنده بمقدار، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر شے تیرے رب کے کھاتے میں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، موجود، معلوم۔ تو تم تو انسان ہو، تمہارے اللہ نے چیونٹیوں کو گنا، کیڑوں کو گنا، پتنگوں کو گنا، پروانوں کو گنا، ایک مچھلی چھوٹی سی 3000 انڈے دیتی ہے، 3000، اور ایسی کھرب مچھلیاں، یہ سب تیرے اللہ کے علم میں، ہر شے پر نظر بھی ہے، خبر بھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تدبیر بھی ہے، تصرف بھی ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے ایک دن تمہیں اٹھاؤں گا، تمہیں زندہ کروں گا اور تم میرے سامنے آؤ گے، کیسے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے آؤ گے، کیسے آؤ گے؟ کما خلقناکم اول مرہ، کیسے آؤ گے؟ جیسے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، تم کیسے نکلے تھے؟ ننگے، سر پہ کچھ نہیں، تن پہ کچھ نہیں، پاؤں میں کچھ نہیں، تو جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں ننگے نکالا تھا ایسے ہی تیرا رب تمہیں قبر کے پیٹ سے ننگا نکالے گا، ننگا۔ اور جب تم نکلو گے تو اس دن تمہیں وہ دن نظر آئے گا جس کا بہت بڑے طبقے نے انکار کیا اور بہت بڑے طبقے نے مان کر مذاق اڑایا اور بہت بڑے طبقے نے اسے مان کر جان کر اس کے لیے کچھ تیار نہ کیا، امیدوں پہ گزار دیا۔ آپ پہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ معاف کر دے گا۔ کچھ اس میں دھوکہ کھا گئے، عیسائیوں کو دھوکہ لگا، ہمیں عیسیٰ بخشوا گئے، زنا کرو، جو مرضی کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، جھوٹ بولو، سود، ہمیں عیسیٰ بخشوا گئے۔ یہودیوں نے کہا ہمیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ ہمیں بچائے گا اور موسیٰ ہمیں بچائے گا، اور اگر ہم دوزخ میں بھی چلے گئے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بس ہمیں 2-4 دن اللہ تعالیٰ دوزخ میں رکھ کے پھر جنت ہے ہی ساڑی۔ یہ سب دھوکہ کھا گئے، یہ سب دھوکہ کھا گئے۔ ایک سچا، یہ سارے سچے نبی تھے پر ان کے ماننے والے جھوٹ اور فریب کا شکار ہو گئے۔ ایک سچا نبی آیا، سارے ہی سچے تھے پر یہ سارے سچوں کا سب سے بڑا سچا تھا۔ اس نے اعلان کیا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، محمد کی بیٹی ہونا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تیاری کر کے جا آخرت کی، تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ میں آخری رسول کی سب سے پیاری بیٹی ہوں، تیاری کر، تیاری کر۔ فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تمہیں نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ سچے کا علم آیا، سچے کی خبر آئی۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ اور میری پھوپھی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچا۔ فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے پکڑا میں نہیں چھڑوا سکتا، میں نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ قانون ہے، ادھر خود بتا رہے ہیں شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے، خود بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کی رحمت بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا قانون بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر اللہ کسی کو پکڑے تو پھر کسی میں ہمت نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده، کوئی ہے اس کے آگے شفاعت کر سکے، کوئی ہے اس کے آگے بول سکے، الا باذنہ، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ قانون بھی بتایا، رحمت بھی بتائی، اپنا مقام بھی بتایا کہ شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے۔ جب تک میری شفاعت نہ ہوگی حساب نہ چلے گا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی پل صراط سے پار نہ ہوگا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی جنت کا در نہ کھلے گا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی جنت میں جا نہ سکے گا۔ اپنا مقام بھی بتایا،
اللہ کی قدرت کو بھی بتایا، قانون کو بھی بتایا کہ کوئی میرا امتی اس دھوکے میں نہ رہ جائے کہ عیسائیوں نے کہا سانو عیسیٰ چھڑوائی سی اور میری امت کہنے لگ جائے سانو ساڈا رسول چھڑوا لئی سی، بھاویں شراباں پیو تے بھاویں زنا کرو تے بھاویں روزے چھڈو، ساڈا رسول سانو چھڑوا لئی سی۔ یہ خطرہ تھا اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کروڑوں انسان گناہوں میں ڈوبے ہوئے، غلط کاریوں میں ڈوبے ہوئے، اور بڑے دعوے سے کہتے ہیں آپ پہ ساڈا رسول جانے تے رب جانے، سانو ساڈا رسول چھڑوا لئی سی۔ تو میرے اللہ نے 14ویں صدی میں دیکھ کر بتایا کہ میری امت گمراہ ہوگی اور وہ میرے اوپر غلط گمان بنائیں گے، تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو سامنے کھڑا کیا۔ کون سی بیٹی؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون سی بیٹی؟ کہ جس نے اس سے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ کون سی بیٹی؟ کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کون سی بیٹی؟ کہ جس کے بچوں کو کیا کہا؟ حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور کیا کہا؟ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور کیا کہا؟ فاطمہ تو اور میں اور یہ حسن اور حسین اور یہ علی ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر کہا اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا، اگر اللہ نے پکڑا میں نہیں چھڑا سکتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے میں اپنی سب سے پیاری بیٹی زینب اور ام کلثوم، رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ، ان چار میں سب سے پیاری بیٹی فاطمہ، اگر میرے اللہ نے اسے پکڑا، اللہ نہ کرے یہ صرف تمہیں مجھے سمجھانے کے لیے تھا کہ آپ پہ ساڈا رسول سانو بخشوا لئی سی، روزے بھی چھڈو تے ہر بلا چھڈو، آپ پہ سانو بخشوا لئی سی۔ یہ طبقہ عیسائی تو سارے ہی ایسے ہیں، سارے عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ بچائے گا۔ ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس گمراہی کا شکار ہوا، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے باغی، اللہ کے رسول کے باغی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے نبی کی شریعت کو توڑا، اور شام کو کہا اللہ دا رسول جانے دے اللہ جانے، سانو کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے نبی نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ خود بچانا اپنے آپ کو جہنم سے، اللہ کی پکڑ آئی تو میرے بھروسے پہ نہ رہنا، اے میری پھوپھی فاطمہ خود بچانا اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے، اگر اللہ کی پکڑ آ گئی میرے بھروسے پہ نہ رہنا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اگر اس نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑا نہ سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، اس پر کوئی چیز لازم نہیں، وہ سب سے بے نیاز، وہ صمد، وہ احد، وہ واحد، وہ ہر چیز سے غنی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء، فیصل آباد والو تم فقیر ہو، 7 بر اعظم والو تم فقیر ہو۔ اللہ کیا ہے کہ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے۔ میرے بھائیو موت کے بعد زندگی، موت کے بعد زندگی پا، زندگی میں کامیابی اور ناکامی، ایک جنت ایک جہنم، ایک طبقہ جنت میں ایک جہنم میں، یہ میرے رب کی خبر ہے، یہ میرے اللہ کی خبر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ میرے اللہ کی خبر ہے۔ الحق ما الحق وما ادراك ما الحق، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين وما ادراك ما هي نار حامية